جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم اردو ناولوں میں حقیقت پسندی کے رجحان کا جائزہ لیں گے کہ اردو میں حقیقت نگاری کا کس انداز سے جو ہے وہ مظاہرہ ناولوں میں کیا گیا ہے۔ دوستو، اردو میں حقیقت پسندانہ رجحان اگرچہ ہمیں آزادی سے پہلے بھی نظر آتے ہیں، جن میں ڈپٹی نذیر احمد اور پنڈت رتن ناتھ سرشار، منشی پریم چند وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں، مگر جس ناول نگار نے باقاعدہ حقیقت پسندانہ ناول لکھنے کی روایت کا آغاز کیا وہ مرزا ہادی رسوا ہے، جنہوں نے 20ویں صدی کے آغاز سے قبل حقیقت پسندانہ رجحان کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے ناولوں امراؤ جان ادا، شریف زادہ، اختری بیگم اور ذات شریف میں بھرپور حقیقت پسندی کا رجحان نظر آتا ہے، اور وہ لکھنوی تہذیب و معاشرت کی حقیقت پسندی سے عکاسی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کا جو سب سے مشہور ناول ہے وہ ہے امراؤ جان ادا۔ اس کے علاوہ منشی پریم چند اپنے ناولوں میں سیاسی سماجی صورتحال کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، اور وہ حقیقت نگاری کرتے ہوئے سیاسی اور سماجی تناظر کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ اپنے ناولوں کے قصے کا جو خمیر ہے وہ اصل حقیقی زندگی سے لیتے ہیں، اور کردار بھی ان کے حقیقی اور مثالی ہوتے ہیں۔ وہ گاندھی کے فلسفے کے تحت انقلاب کے قائل ہیں۔ ان کے اس رجحان کی عکاسی ان کے ناولوں مثلاً اسرار معاہد، ہم خرما و ہم ثواب، جلوۂ ایثار، بیوہ، بازار حسن، گوشہ عافیت، نرملا، غبن، چوگان ہستی اور گودان اور پردہ مجاز وغیرہ جیسے ناولوں میں ملتا ہے۔ کرشن چندر مشہور افسانہ نگار ہیں۔ ان کے اگرچہ اشتراکی فلسفے کے مظاہرے ہمیں ان کے ناولوں میں ملتے ہیں، مگر وہ اشتراکی فلسفے کے تحت سماجی تبدیلی کے قائل تھے۔ انہوں نے حقیقت پسندانہ رجحان کو اپنایا، مگر انہوں نے حقیقت نگاری کرتے ہوئے رومانیت کو فروغ دیا، اور شاعرانہ خطابت، جذباتیت، تخیل کی فراوانی کے باعث انہیں رومانوی حقیقت نگار کہا جانے لگا۔ کرشن چندر کا اس حوالے سے قابل ذکر ناول شکست ہے۔ اس کے علاوہ رامانند ساگر نے فسادات، یعنی 1947 کے دوران جو فسادات ہوئے، اس حوالے سے ایک ناول اور انسان مر گیا 1948 میں لکھا گیا تھا۔ یہ فسادات کی حقیقی تصویر کشی کرتا ہے۔ رامانند ساگر کے ہاں حقیقت پسندی کے ساتھ صحافیانہ طرز بھی ملتا ہے، اور اردو کا پہلا صحافیانہ ناول بھی اسی ناول کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت صدیقی کے ناولوں خدا کی بستی اور جانگلوس میں حقیقت پسندی کا رجحان ہمیں عروج پہ نظر آتا ہے۔ وہ حقیقت کی عکاسی کرتے وقت مخصوص نظریات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ صنعتی دور میں جو ایک سماجی کشمکش ہے اس کو پیش کرتے ہیں، مختلف حقیقت پسندانہ سماجی رویوں کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں۔ اپنے ناول جانگلوس میں وہ پنجاب کے دیہی معاشرے کی حقیقی عکاسی کرتے ہیں، اور خدا کی بستی میں وہ شہری زندگی کی اور شہری معاشرت کی، جبکہ جانگلوس میں وہ دیہاتی معاشرے کی حقیقی عکاسی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلام عباس کا ناول گوندنی والا تکیہ میں بھی پنجاب کے دیہات کی سچی منظر کشی نظر آتی ہے، اور اخلاقی زوال کے حوالے سے وہ سچائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سید شبیر حسن کا ناول جھوک سیال، جس ناول کی اکثر ناقدین نے بڑی تعریف کی ہے، اور احمد ندیم قاسمی تو پریم چند کے ناول گودان کے بعد اسے سب سے اہم ناول جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ سید شبیر حسن نے دیہاتی زندگی کی خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ ساتھ جاگیردارانہ نظام کے تحت کیے جانے والے مظالم اور مذہبی استحصال کو بھی اپنے ناول میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ قحط بنگال کے قحط کی سچی عکاسی کرتا ہوا فضل کریم فضلی کا ناول خون جگر ہونے تک قابل ذکر ہے۔ یہ ناول 1958 میں منظر عام پہ آیا۔ مصنف دکھاتے ہیں کہ قحط ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو یا کوئی بھی قدرتی آفت ہو، اس دوران بعض موقع پرست لوگ ظلم اور بے حسی کا شکار دوسروں کو اپنے ظلم اور بے حسی سے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی کا ناول ایک چادر میلی سی، اس ناول میں بھی انہوں نے انسانی تقدیر، انسانی کیفیات، انسان کی بے چارگی اور اس کے علاوہ وہ حالات کے کشمکش کے حوالے سے اس ناول کو خاصا اہم قرار دیا جاتا ہے۔ بلونت سنگھ کا ناول کالے کوس اور رات، چور اور چاند پنجاب کے دیہات کی عکاسی کرتے ہیں۔ لوگوں کی لڑائیاں، نفرتیں، انسانی نفسیات، لالچ، حرص، کینہ، بغض، خلوص، مختلف رسمیں، تقریبات، جرائم پیشہ لوگ، غرض انہوں نے دیہات کے زندگی کی پوری حقیقی عکاسی کی ہے۔ غلام الثقلین نقوی کا ناول میرا گاؤں 1982 میں منظر عام پہ آیا۔ اس میں تعمیری جذبے کے تحت حقیقت نگاری کا رجحان ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور ناول کی کہانی کسی گاؤں کی کہانی نہیں ہوتی بلکہ پورے پاکستان کی کہانی بن جاتی ہے۔ عبداللہ حسین کا ناول باغ میں انہوں نے لوگوں کی ضعیف الاعتقادی، گدی نشینوں کے جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تعلقات اور ان گدی نشینوں کے جاگیرداروں اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے اثرات کو انہوں نے اس ناول میں واضح کیا۔ اس کے علاوہ انیس ناگی کا ناول محاصرہ، جس میں انہوں نے شہری زندگی کی لاقانونیت، تشدد، استحصال کو بیان کیا ہے۔ شہری زندگی کے مسائل کو پیش کرنے کی وجہ سے یہ ناول خاصا اہم ہے۔ اس کے علاوہ ابو الفضل صدیقی کا ناول ترنگ 1999 میں سامنے آیا، اور یہ نشے، افیون اور دیگر ہر قسم کے نشے کے جو انسانی زندگی پر اور معاشرے پر اثرات ہیں اس کو حقیقت پسندی سے پیش کرتا ہے۔ ناول میں بھی دیہات کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رضیہ فصیح احمد کا ناول آبلاپا، یہ مادہ پرستی اور انسانی اخلاقی رویوں کے زوال کو پیش کرتا ہے۔ الیاس احمد گدی کا ناول فائر ایریا بڑا یادگار ناول ہے، 1998 میں سامنے آیا، جس میں انہوں نے فیکٹریوں میں مزدوروں پر جو مالکان کی طرف سے جو ظلم کیا جاتا ہے اس کو پیش کیا۔ اس کے علاوہ حسن منظر کا ناول الآصفہ 2005 میں سامنے آیا، جس میں عرب ممالک کی سماجی، معاشرتی، تہذیبی، سیاسی، ثقافتی زندگی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جگندر پال نے ایک ناول پار پرے 2004 میں لکھا، جس میں انہوں نے موجودہ دور کے ہندوستان کی جو معاشرتی، مذہبی، سیاسی، سماجی صورتحال ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر اطہر بیگ کا ایک ناول غلام باغ، یہ بدعنوانی، جرائم کی دنیا، معاشی بدمعاشی، ریاکاری، ضعیف الاعتقادی کو دکھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حمید شاہد کا ایک ناول مٹی آدم کھاتی ہے، اس میں انہوں نے دولت، زر، زمین یعنی مٹی کی انسان جو ان سے محبت کرتا ہے اس کو دکھایا ہے کہ ان چیزوں کی خاطر انسان کسی بھی حد تک گزرنے سے گریز نہیں کرتا۔ تو یہ تھے اردو کے اہم ترین حقیقت پسندانہ رجحان رکھنے والے ناولوں کا مختصر سا احوال۔ شکریہ۔